ذلیل ہو جا، خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے۔ ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میرے خامند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال قطب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ وہ کیا، ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ، کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض۔ فوراً انہیں بلوایا، علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں، وہ چاہے تو میرے پاس آ جائے۔ کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں۔ آ گئی۔ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے، زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے۔ آیا جب اولاد ماں باپ سے کہتے نا تو آئی تھی میرے واسطے کیتا کی ہے، اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان کا۔ عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے، کا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، جب فیصل آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کہا تم معاف کر دے؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف، اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسری جگہ رہے، معاف کر دے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کر، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ ہائے ہائے، ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ تو سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، کہ ڈر جگرا کوئی نہیں کرنا، اتھو تائیں بھی معاف نہ کرا، میں معاف کیتا۔ ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے، پھر واپسی پہ فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصی، قصی، نہ کوئی عابد نہ زاہد، نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی، فلاں قصی
موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کسائی میرا ساتھی کدو بن گیا، یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ۔ وہاں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا کسائی کڑا نہ کری وہ بیٹھا، عام کسائی گوشت بیچ رہا ہے، حیران دیکھ رہے ہیں۔ شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، دکان بند کر کے چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکتا، اس نے کہا آ جا۔ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے، آ جا۔ گھر پہنچا، گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا، وہ خمیر ہو گیا۔ پھر ادھر سالن اتارا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک پوری ایسے روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا، کھلا کھلا کے۔ جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی ماں جو ہوئی جگہ دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تنو جنت